ایک تاریخی لمحہ اس وقت رقم ہوا جب ٹاؤن ہال مانچسٹر میں تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء، امام اور مشائخ نے مل کر امت مسلمہ کے اتحاد اور نئی نسل کی تربیت کے لیے علم، حکمت اور قرآنی اور رسمی رہنمائی کے تحت ایک جامع لاہ عمل ترتیب دینے کی پروقار تقریب منعقد کی۔ گزشتہ دن برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں مانچسٹر سٹی کونسل کے زیر اہتمام وائز اور روشن ذہن علماء کرام نے ایک مشترکہ اجلاس منعقد کیا، جس کا اہتمام معروف سماجی رہنما کونسلر شہباز سرور اور سینئر صحافی اور روحانی اسکالر ڈاکٹر علامہ عظیم جی نے کیا۔ اس تقریب میں برطانیہ بھر کی طرح مانچسٹر میں بھی اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحانات پر روشنی ڈالی گئی اور باہمی اتحاد، مذہبی ہم آہنگی اور نوجوان نسل کی تربیت کی حکمت عملی پر گہرائی سے غور کیا گیا۔ ایک اہم اور بروقت کانفرنس کا اہتمام اس لیے کیا گیا جس کا مقصد واضح تھا۔ برطانیہ کے شہر سمیت ملک بھر میں مساجد پر بڑھتے ہوئے حملوں اور سیکیورٹی کے حوالے سے پیدا شدہ خدشات کے تناظر میں تمام اکابر فکر کے اماموں اور علماء کو مدعو کیا گیا، ایک مشترکہ لاہ عمل طے کیا گیا۔ کونسلر شہباز سرور نے مقامی کونسل اور حکومت کی معاونت سے مساجد کی حفاظت کے طریقہ کار پر غور اور تبادلہ خیال کے لیے تمام مکاتب کے علماء کو اس اہم اجلاس میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ مباحثے کے دوران یہ امر واضح کیا گیا کہ حکومت پہلے ہی ضمن میں متعدد بار معاونت فراہم کر چکی ہے، تاہم جہاں صورتحال زیادہ پیچیدہ ہے وہاں کونسل کس طرح مزید تعاون کر سکتی ہے، اس پر خاص توجہ دی گئی۔ اجلاس میں مساجد کی سیکیورٹی مضبوط بنانے، مقامی کونسل اور کمیونٹی کے مابین رابطہ بہتر کرنے اور مختلف مکاتب کے علماء کے اشتراک کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ کونسلر شہباز سرور نے اسلاموفوبیا کے تناظر میں مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری، باہمی اتحاد اور نوجوانوں کی تربیت پر زور دیا۔ مفتی فیض الرحمان نے مختلف مسالک کے علماء کی مشترکہ محفل کی اہمیت بیان کی اور خدا کے پیغام کے تحت روشنی ڈالی۔ مولانا محمد مصطفیٰ جعفری نے کہا کہ تمام مسالک کے علماء مل کر درپیش مسائل پر غور کریں اور نئی نسل کو تیار کریں۔ دیگر مقررین نے مختلف نکات اٹھائے جیسے مدارس اور مساجد میں تربیت کی اہمیت، خواتین میں قرآنی تعلیمات کو عام کرنا، فرقہ واریت سے اجتناب اور نوجوان نسل کو روحانی اور سماجی لحاظ سے مضبوط بنانا۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء نے ٹاؤن ہال کے اہم دفاتر کا دورہ کیا اور کونسل کی جانب سے ترقیاتی سرگرمیوں سے آگاہی حاصل کی۔ شرکاء نے ڈی ایس ڈیجیٹل سے گفتگو کرتے ہوئے اس اجلاس کی افادیت کو سراہا اور کہا کہ یہ تقریب امت مسلمہ کی فکری یکجہتی اور آئندہ نسل کی رہنمائی کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ یہ اجتماع اس لحاظ سے اہم ہے کہ برطانیہ میں مسلمان کمیونٹی کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں نسل پرستی، مذہبی امتیاز اور فرقہ وارانہ تفرقہ شامل ہے۔ اس پس منظر میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کا ایک پلیٹ فارم پر آنا اور مشترکہ لاہ عمل طے کرنا ایک مثبت پیش رفت ہے۔ جتنے اپنا آج گیدرنگ ہوئی ہے، ہر بندے نے ایک ہی چیز کی ہے، ایک ہی آواز اٹھائی ہے، یونٹی آج مسٹ ہے۔ جو جنریشن گرو ہے یہاں پہ، جو جنریشن یہاں پہ اپنا کوہیسو ہے، اس کے لیے ہم کس طرح کام کر سکے، کس طرح ایک بہتری لے کے آ سکے ان کے کل کے مستقبل کے لیے۔ تو آج یہی اپنا گیدرنگ ہوئی ہے اور ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے، ان چیزوں کا ایک برج بننا اور انہیں جوڑنا، اور دیکھیں کہ اپنی کمیونٹی کو، اپنے لوگوں کو کس طرح بہتر طریقے سے سروس پرووائڈ کی جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ We are working. Muslim community is a very bright community, alhamdulillah, and our message is very simple. We love peace, and Muslim community is peaceful community, and we should work together, and we should prove that we are blessing for other communities. We're not harmful for anyone. So our Islam is, alhamdulillah, this blessing from Allah subhanahu wa ta'ala, and we should work together and live with harmony, inshallah. This is what's available, this is what we can do, how do we go about it? You need to understand it's the mosque imams, people like that, who have the community's backing. So things that's needed, is the imams are very important, manual structure is important, but for all this organization to work, it needs to be done professionally. اس میں یہی ہے کہ کس طرح ہماری کمیونٹی کو ٹوگیدر کر کے رکھنا ہے اور مسالے کو جوڑ کر رکھنا ہے، اور اسی طرح ہمارے جو یہاں کے لوگ ہیں، خاص طور پر ینگز ہیں، ان کو کس طرح کی تربیت کے ساتھ تیار کرنا ہے تاکہ آنے والے وقت کی جو مشکلات ہیں ان کے ساتھ وہ مقابلہ کر سکیں۔ یہاں یہ طے پایا ہے، صحافی حضرات بھی موجود ہیں، کہ کسی بھی کمیونٹی پہ کوئی اٹیک کیا جاتا ہے فرداً یا ان کی عبادتگاہ پر، اس کو کنڈم کیا جاتا ہے، اور انسانیت کے ناطے ہر ایک کے برابر حقوق ہیں، اور امن اور سکون اور پیس کا ہی پیغام دیا جاتا ہے، اسلام کا، قرآن کا، اور ہمارا بھی یہی پیغام ہے۔ ٹاؤن ہال مانچسٹر میں یکجہتی اور کمیونٹی کوہیژن کے سلسلے میں تمام مسالک کے علماء اکرام، ائمہ اکرام کا ایک اجلاس تھا جسے کونسلر محمد شہباز سرور نے طلب کیا تھا۔ اس میں
कम्युनिटी को जितने भी मसाइल थे उनके ऊपर गौर व फिक्र किया गया और आइंदा मिल बैठकर अपने मसाइल को हल करने के बारे में तय किया गया।